السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کا تہ دل سے خوش آمدید۔ جی دل رنجیدہ بھی ہے، دل دماغ روح اداس بھی ہے اپنے پاکستان، اپنے ملک، اپنے دیس کے بگڑتے ہوئے حالات و واقعات، اپنے اہل وطن کی اپنی تکالیف کو دیکھتے ہوئے۔ قائد اعظم اقبال کے خوابوں کی تعبیر، وہ پاکستان جس نے اسلام کی بننا تھا تجربہ گاہ، جہاں پہ سیاست کو ایک خوبصورت طریقے سے دنیا کے لیے مثال پیدا کرنا تھا، وہاں سیاست جو ہے کچھ کھلاڑیوں کی نظر ہو کے غلاظت بن گئی۔ عمران خان صاحب ملک کے سابقہ وزیر اعظم رہ چکے، 4.25 سال حکومت کر چکے۔ ان کے کریڈٹ پہ بہت سے کام کچھ ہیں، جیسے شوکت خانم ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل بنایا۔ اب عبدالستار اور چیپا صاحب کی طرح یہ ایک بہت شاندار ہمیشہ باعزت مقام رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سیاست میں قدم رکھنا مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے، ان کی چوائس ہے۔ 1992 کا ورلڈ کپ قوم کو آج تک مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جو شوکت خانم، جو کہ قوم کی انتہا درجے کی پاکستانی عوام نے جس طرح دل کھول کے چندے جمع کیے، صدقہ خیرات جمع کیے، بچوں نے، اسکولوں کے بچوں نے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے پیسے مانگے، خواتین نے اپنے سونے کے لدے پڑے زیورات پورے کے پورے دے دیے، غیر ممالک سے، پڑوسی ملک سے اور دیگر ممالک سے بے تحاشا فنڈنگ آئی اور شوکت خانم تعمیر ہوا، جو کہ عوام کی فلاح کے لیے تھا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا یقینی طور پہ ایک پہلا ایسا کینسر ریسرچ ہاسپٹل تھا۔ اس کو کیش کرتے ہوئے عمران صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، لیکن جمائمہ گولڈ سمتھ، سر گولڈ سمتھ، جو کہ اسرائیل کے تیسرے بڑے فنڈ ریزر تھے، ان کی بیٹی سے شاید شادی کرنے کے بعد جمائمہ خان ہو گئیں وہ، اور اس کے بعد 1996 میں پارٹی، اور اس کے بعد سے مسلسل سیاست میں ناکامیاں۔ جنرل مشرف نے بہت کرم نوازی کی اور ان کو ایک سیٹ سے زبردستی جتوایا 2002 کے الیکشنز میں، اور اس کے بعد وزیر اعظم بننے کی آفر بھی کی۔ اس کے بعد عمران خان کی اٹھان ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہر دل عزیزی، دل پذیری، نیا پاکستان، تبدیلی کا خواب دکھانے والا، ریاست مدینہ کی بات کرنے والا یہ شخص بہت دل کو بھایا، بہت قوم کی اور خاص طور پر نوجوان نسل اور پڑھے لکھے طبقے کو بہت متاثر کیا انہوں نے، اور ایک نئی سوچ آئی، کیونکہ پرانے سارے سیاستدانوں سے عوام بہت تنگ تھی، بہت مشکل میں تھی، آزار سے کا شکار تھی، ان کی کرپشن، بدعنوانیاں اور جھوٹ اور سب سے۔ لیکن عمران صاحب نے ایک وقت آیا، ان کو احساس ہوا اور انہوں نے وہی روش اختیار کی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ کامیاب تب ہونا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی سر پہ ہاتھ ہوگا، جو بھی نادیدہ قوتیں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی جو ہیں، جن کی پیار محبت سے ہی حکومتیں ملتی ہیں اور چنتی بھی ہیں اور غصے پہ آنے پہ، ان کا ہاتھ پکڑا، اور پھر الیکٹیبلز کے نام پہ شاہ محمود قریشی جیسے گندے انڈے کو پہلے شامل کیا گیا، اس کے بعد ایک لمبی فہرست چلتی گئی۔ عمران خان صاحب کا ویژن، ان کی سوچ، ان کی باتیں کرکٹ سٹیڈیم سے کبھی نکلی نہیں۔ ان کی ساری 4 سال کی حکومت میں اور ان کی دھرنے 2014 کے اور اس کے بعد ساری جلسے، دھرنے، ریلیاں، ہر خطاب میں وہ کرکٹ سٹیڈیم، امپائر کی انگلی اٹھ جانا، نیچے ہو جانا، بیٹنگ، وکٹ گر جانا، وکٹ لے لینا، بولنگ تیز کرنی، ہلکی کرنی، انہی باتوں میں منحصر ان کی رہی۔ ان کی سوچ کس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی، وہ ملک و قوم کے لیے کوئی بڑا سوچ ہی نہیں سکے، اسی لیے اپنے 4.25 سال کے دور حکومت میں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، سوائے اس کے اپنے مخالفین، سیاسی مخالفین جو کہ شریف برادران، زرداری گروپ اور باقی سارے جو بھی تھے، ان کے اوپر الزامات، ان کے بارے میں ہر طرح کی بہتان تراشی اور جو بھی بری زبان ان کی اپنی، پتہ نہیں، شاید کرکٹ کے زمانے میں بھی عمران خان ایک ایسی شخصیت تھی جس کا غرور، جس کی انا اور جس کی بدتمیزی کے بارے میں، ایروگنس کے بارے میں پاکستانی اور مغربی میڈیا زیادہ شور مچایا کرتا تھا، اور بھارت میں 2018 کے الیکشنز میں وہ سلیکٹ ہو کے آ گئے۔ ان کو آج تک لوگ سلیکٹڈ لاڈلا کہتے ہیں، کس کا؟ انہی نادیدہ قوتوں کی جو پہلے بھی حکومتیں بناتی اور گراتی رہی ہیں ملک کے اندر، وہ ریاستی ادارے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ اگر آج وہ افواج، وہ مسلح ادارے، وہ حساس ادارے اور وہ سارے جو بنیادی ستون ہوتے ہیں، اگر وہ موجود نہ ہو کسی ریاست کے، تو وہ پھر سری لنکا بھی کیا، ایتھوپیا، سوڈان اور لیبیا اور عراق جیسا حال ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کو اپنی ذاتی شہرت اور انا کے اوپر بیس کیا۔ ان کے ضد اور انا نے ان کو صرف مخالفین کے اوپر کیسز اور ان کے خلاف بیانات اور قوم کے لیے کچھ نہ کیا۔ 10 اپریل 2022 کو جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور اس کے نتیجہ میں وہ بجائے اس کو فیس کرنے کے استعفیٰ دے کے نکل آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک مظلومیت کا نیا ڈرامہ شروع کیا،
انہوں نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ امریکہ بہادر کو میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا پاکستان کے اڈے دینے اور باقی معاملات میں، اس لیے مجھے امریکہ نے نکال دیا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا میرے نکالنے میں۔ یو ٹرن خان بھی ان کو کہا جاتا ہے، اپنی باتوں سے مکر جانا، جھوٹ بولنا اور فریب اور جھوٹ ان کی خمیر میں شاید ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کے سابق سربراہ کا نام لیا کہ انہوں نے مجھے نکالا، پھر اس سے بھی پلٹ گئے، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے کفر و اسلام کی جنگ اپنی جد و جہد کرسی جو وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے اس کو حق و باطل کی جنگ قرار دے دیا۔ ان کے فالوورز، ان کے ساتھیوں نے ایسے ہائپ کریٹ کی میڈیا، سوشل میڈیا پہ، جیسے ارطغرل غازی یا صلاح الدین ایوبی ثانی ہیں یا پتہ نہیں کون سے مسیحا ہیں، پنکی پیرنی بھی کہا جاتا ہے، بشرا بی بی ان کا نام ہے۔ ابھی حال ہی میں القادر کیس ٹرسٹ میں 60 ارب پاکستانی روپے کی کرپشن ہوئے ہیں۔ دونوں شوہر اور بیوی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر الزام آیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزام میں ان کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتاری ہوئی 9 مئی کو۔ وہ کیا سیاہ دن تھا ہماری قومی تاریخ کا، جس دن ان کے سپورٹرز نے، ان کے فالوورز نے اور ان کے ایما پہ ان کی پہلے سے بتائے گئے احکامات کے مطابق ان کے ساتھیوں نے ایسی ہلڑ بازی، ایسا تشدد مظاہرے پورے ملک میں شروع کر دیا، جلاؤ، گھیراؤ، کور کمانڈر ہاؤس لاہور جسے جناح ہاؤس کا اعزاز بھی حاصل ہے، قائد اعظم محمد علی جناح وہاں اسٹے کیا کرتے تھے لاہور کے دورے کے دوران۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پشاور اور بہت ساری اہم عسکری، ریاستی اور ذاتی املاک کو جلا دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، کئی معصوم جانیں چلی گئیں، بسوں کو، ٹرینوں کو، بہت سی چیزوں کو آگ لگا دی گئی، اور شرمندگی کسی نے نہیں کی، نہ ان کے اتنے قریبی بڑے بڑے لیڈر شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شیریں مزاری، یاسمین راشد اور پتہ نہیں کون کون، وہ سب ان کی آڈیو لیکس بھی آ گئیں کہ کس طرح خوشی منا رہے تھے۔ بہل کوئی مذمت نہ کہ عمران صاحب تو چلے حراست میں تھے، ان کی وہ لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آئی۔ پھر ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، عدالت ہے، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہتے ہیں زیر حراست دیا تھا نیب کے، تاکہ ریمانڈ کے 8 دن کے دوران ان سے تفتیش کی جائے اسی بارے میں، القادر ٹرسٹ کے بارے میں۔ ابھی ان پہ ٹیرین کی ولدیت کا کیس بھی ہے، توشہ خانہ کیس بھی ہے، فارن فنڈنگ کیس بھی ہے، ہیلی کاپٹر کا سب پتہ نہیں درجنوں کیسز ہیں جن پہ ان کی مسلسل ان کی ضمانتیں اور سب کچھ ہو رہی ہیں۔ بہل جی عدالت عالیہ چونکہ مقصود چپراسی اور عمران خان میں فرق تھا، اس لیے اسپیشل کھلی، اور جج صاحبان، فاضل جج صاحبان نے بلایا عمران خان کو صاحب کو 5 منٹ میں فارغ کیا، گڈ ٹو سی یو کہہ کے، اور اس کے بعد بیسٹ وشز دی گئیں، تاکہ پوری قوم کو اور چھوٹی عدالتوں کو اس کو ہائی کورٹ کا پیغام دے دیا گیا، اور سرکاری ریسٹ ہاؤس میں 5 سٹار انتظام کے ساتھ ان کو رات ٹھہرایا گیا، اور یہ میک شور کیا گیا کہ اگلے دن ان کی ضمانت ہو، اور 31 مئی اور بلکہ آگے تک ان کو کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ چاہے ایک شخص قتل کر دے، یہ کسی کا گھر لوٹ لے، کچھ بھی کر لے، اس کو پولیس یا کوئی بھی ادارہ اس کا ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ عدالت عالیہ کا حکم ہے۔ کاش مقصود چپراسی کو بھی ایسا انصاف مل سکتا تو یہ ملک یقینی طور پہ کسی اور درجے پہ ہوتا۔ بہل جی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے لیڈروں کی جو وہ سارے ملوث تھے 9 مئی اور اس کے بعد کے سارے پرتشدد واقعات میں، اور بھارت کو جنہوں نے خوشی کا موقع دیا، بھارتی میڈیا 4-5 دن لائیو ٹرانسمیشن چلا کے ہنستا رہا، ٹھٹے کرتا رہا، خوش ہوتا رہا کہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکے، وہ لوگ نہیں کر سکے، وہ پاکستان کی اپنی عوام نے، عمران خان کے فالوورز نے، اس کے ساتھیوں نے، عمران خان نے وہ کر دیا، اور ان کا شاید کام آسان کر دیا۔ بہل ریاست کے اداروں کی احترام اور ریاست کے ادارے کے اوپر جب حملہ کر دیا جائے اور ان کے بارے میں بد زبانی سے لے کے عملی طور پہ ان کے خلاف اگر عوام آ جائے، تو ایک وقت آتا ہے جب گردن پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، جب ہاتھ مروڑنے پڑتے ہیں۔ پھر یہی ہوا، پی ٹی آئی کے وہ سارے بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے نام اور کارکنان کی جب گرفتاریاں شروع ہوئیں، ان کے نام آئے، ان کی آڈیو لیکس ہوئیں، ان کی ویڈیوز نکلیں، باتیں نکلیں، تو پھر آہستہ آہستہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، اور یہ اتنی نرم و ملائم قسم کی جماعت کے لوگ، اور وہ بھی جو دوسرے پارٹیوں سے آئے ہوئے تھے اپنے مفادات کے لیے، جو لوٹے خریدے گئے 2018 میں، جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، زلفی بخاری کے کروڑوں روپے کے بریف کیسز کے ساتھ جہاز اڑا کرتے تھے، اور آزاد امیدوار اور بہت سارے اور لوگوں کو خرید کے اس پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں، پنجاب میں اور کہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی گئی۔ تو جناب پھر مقافات عمل کا شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے 48 آج کی رپورٹ کے مطابق 48 اہم اراکین
پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، اس سے 9 مئی کے واقعات سے برات کا اظہار کر چکے ہیں، اس کی کھل کے مذمت کر چکے ہیں اور عمران خان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے تو بہت لمبی چوڑی باتیں کی، جو کہ کل تک اس کے عمران خان کے امہ پہ بہت زیادہ بدتمیزی کسی کے حق کے خلاف بھی کر سکتا تھا۔ فواد چودھری جیسا بدتمیز اور بکاؤ شخص چھوڑ گیا، اسد عمر جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھا وہ چھوڑ گیا، شیریں وزاری، شاہ محمود قریشی اور پتہ نہیں کس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ بہرحال تو یہ ہے ساتھیوں مکافات عمل، یہ ہے زوال کا وقت۔ کسی کے زوال پہ نہ خوش ہونا چاہیے۔ عروج کے وقت اگر یہ سب لوگ عمران خان صاحب سمیت تو ان کے اس وقت جو برسر اقتدار ہے پی ڈی ایم، یہ یاد کر لے کہ یہ عزت و ذلت، یہ مسند اقتدار اللہ کی دین ہے اور قوم و ملک کی خدمت کے لیے ہے، تو یہ مہنگائی، کرپشن، بدعنوانی، لاقانونیت، اتنی غربت، اتنی بے روزگاری، اس میں ہوشربا مہنگائی کے اوپر اللہ کا خوف کھا لیں، اس کی بات کریں، اس کو کنٹرول کریں۔ کاش عمران خان صاحب اپریل 2022 کے بعد سے عوام کی تکلیفوں کے لیے، ان کے دکھوں کو مداوے کے لیے نکلتے، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور انتشار اور کرپشن کے خلاف نکلتے۔ چاہ جائے کہ ایک وقت یہ آنا تھا کہ ان کے اپنے اوپر منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے اور جس الزامات میں یہ مقدمات فیس کر رہے ہیں اور ان کو خصوصی رعایتیں ہیں، تو شاید کیا یہ ابھی بھی لاڈلے ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ملک کو قوم نے جو بھگتا 9 مئی اور اس کے بعد جو واقعات ہوتے آ رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو انتشار 2022 سے چل رہا ہے، عمران خان صاحب کی نااہل 4 سال کی حکومت اور اس کے بعد 1 سال ان کا دل سے دھرنے اور ایک مسلسل بے چینی، جس کی وجہ سے 2022 میں 75 سے 80 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان اس ملک سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے، اور لوگوں نے کاروبار میں انویسٹ نہیں کر رہے کہ پتہ نہیں ملک کے کیا حالات ہوں، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گی، خون ریزی نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ پورے ملک کو، قوم کو سبوتاج کیا ہوا ہے، ایک جگہ پہ سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور جو موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف صاحب جس کے وزیر اعظم ہیں، ان کے زیر نگرانی جتنے بھی سارے زرداری، بلاول، مولانا فضل الرحمان اور جو کوئی بھی ہیں، سب اپنے اپنے کیسز ختم کرا رہے ہیں، سب اپنی اپنی جو بھی ان کے ایجنڈاز ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ عوام کے دکھ درد کا مداوع کوئی نہیں کر رہا۔ افسوس، ہماری قوم پہ نہ کسی کو رحم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سے ناراض ہے۔ آئیے آج شب جمعہ ہم سب مل کے انفرادی اور اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سب گناہ معاف کر دے، ہماری قوم کے انفرادی، اجتماعی، اور ہمیں نیک، صالح، جذبہ جہاد سے سرشار، سپہ سالار حکمران اور تمام منصف، عادل اور جو عوام کا درد رکھنے والے حکمران و سالار عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ بھرے ہوئے دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔